بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل. امید بڑا ہی پیارا لفظ ہے نا. ہم کہتے ہیں امید ہے ہمیں یہ کام ہو جائے گا، اس نے مجھے امید دلائی ہے تو یہ کام وہ ضرور کرے گا، امید پہ دنیا قائم ہے. لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہو. امید ہمیشہ پہلے تو آپ کو اللہ سے رکھنی ہے، اس کے بعد خود پہ. دوسروں پہ امید رکھ کے آپ صرف اپنا بھی ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور وہ دوسرا بندہ جو ہے وہ بھی آپ سے فائدہ اٹھاتا ہے. امید جو ہے ایک کہنے میں بہت چھوٹا لفظ ہے، لیکن اس کے جو میننگ ہے وہ بہت بڑا ہے. اگر آپ کو کوئی انسان امید دے دیتا ہے یا آپ کو امید دلا دیتا ہے تو پھر آپ کے مائنڈ میں ایک ہی چیز فکس ہو جاتی ہے کہ نہیں، یہ کام تو ہوگا، مجھے اچھی امید. ٹھیک ہے، بالکل آپ کو اچھی امید رکھنی چاہیے، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، انسانوں سے آپ کو امید نہیں رکھنی. امید آپ کو زندگی کی نئی روشنی بتاتی ہے. امید آپ کو زندگی میں آگے چلنے کے لیے ہمت دیتی ہے. امید آپ کو پھر سے کھڑا کرتی ہے. لیکن صرف امید پہ رہتے ہوئے آپ نے لائف نہیں گزارنی اور نہ ہی آپ کی لائف گزرتی ہے. اس کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی ہوتی ہے. کسی کام کو حاصل کرنا ہے نا، اچھی امید رکھیں، اچھا ارادہ کریں، لیکن اس کے لیے اسٹرگل کریں. فار ایگزامپل، اگر آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کی منزل وہاں تک ہے اور آپ کو جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو قدم لینے پڑیں گے. ایک ایک اسٹیپ اٹھا کے ہی آپ اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں. اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں ایک چھوٹے بچے کی، جب وہ چلنا سیکھتا ہے نا، جب وہ چل رہا ہوتا ہے، جب وہ اسٹیپس لے رہا ہوتا ہے تو آپ اگر دیکھیں تو وہ کھڑا ہوتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر گر جاتا ہے، لیکن ایک دن وہ چلنا سیکھ جاتا ہے اسی امید پہ. تو فرسٹ آف آل تو آپ نے کبھی امید دوسروں سے نہیں لگانی نا، دوسروں سے رکھنی ہے کہ یہ بندہ میرے لیے کچھ کرے گا. اگر مجھے یہ جاب چاہیے تو میں اس کو اپنی سی وی دے دیتی ہوں، یہ میرے لیے کروا دے گا، ریفرنس پہ ہو جائے گا. میرا ایڈمیشن میرٹ میں نیم نہیں آیا تو یہ بندہ کروا دے گا. اس سے دیکھیں، آپ جو بندہ اس سیٹ کے قابل ہے یا اس جاب کے قابل ہے نا، ایک تو آپ اس کا حق کھا رہے ہو، ایک تو آپ اس کا جو رائٹ ہے وہ آپ اس سے چھین لیتے ہو اگر آپ ریفرنس وغیرہ پہ کرواتے ہیں. دوسری چیز کہ آپ کو اس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے، آپ لائف میں کبھی خود سے کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو لگتا ہے کوئی نہیں، چلو ٹائم گزر جائے گا تو یہ بندہ کر دے گا، وہ یہ آپ کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور جو کہ بہت غلط چیز ہے. کبھی آپ نے کسی اور کی امید پہ، کسی اور کے آسرے پہ نہیں رہنا. اپنے لیے کرنا ہے، قدم لیں، اٹھیں گے، پھر گریں گے، پھر اٹھیں گے. ایک نہ ایک دن تو آپ کامیاب ہو ہی جائیں گے نا. ٹھیک ہے، آپ کامیابی کے لیے بھی آپ کو سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، سخت محنت کرنی پڑتی ہے، تبھی آپ کو نئی زندگی ملتی ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ ہیں جو آج بھی کسی کی امید کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن وہ بندہ مجھے ایکسیپٹ کر لے گا، یا جو بھی آپ سے اس نے پرومسز کیے ہوتے ہیں. تو نہیں، آپ کو جو ہے بس وہ ہے، آج ہی ہے، کل کس نے دیکھا ہے. آپ کسی انسان پہ امید رکھ کے آپ اپنی پوری لائف کو گزار دیتے ہو، تو یہ چیز بہت غلط ہے. بس امید رکھیے، اپنے آپ سے رکھیے، خود پہ امید، خود پہ کانفیڈینس رکھیے کہ آپ کر سکتے ہو. جب آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، پھر آپ کر لیتے ہو. جیسے اگزامپل کہ اگر کسی انسان کو یہ لگ رہا ہے کہ آئی ایم اے فیلئر، کہ میں فیلئر ہوں اور میں لائف میں کبھی کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کا پازیٹیو پوائنٹ ہم یہ بھی اس کا الٹرنیٹ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں کوشش کروں، میں ہارڈ ورک کروں تو میں کر سکتا ہوں. ایک پازیٹیو ہے، ایک نیگیٹیو ہے، تو آپ نے نیگیٹیو کو خود ہی پازیٹیو میں چینج کرنا ہے. پھر آپ کو ایویڈنس مل جائے گا کہ آپ جو کہہ رہے تھے وہ یا آپ سوچ رہے تھے وہ غلط تھا. آپ کے پاس ایک پروف آ جائے گا. دونوں سینٹینسز کو آپ لکھ سکتے ہو. ایک نیگیٹیو کو بھی آپ لکھیں جو آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے، جو آپ سوچ رہے ہو، اور ایک پازیٹیو کو بھی لکھیں کہ تو آپ کو خود ہی ایویڈنس مل جائے گا. پھر لیکن نا امیدی کفر ہے نا. آپ انسان ایک ٹائم پہ آ کے اتنا ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ وہ نا امید ہو جاتا ہے خود سے ہی.
دیکھیں ہم اللہ کے اور ہمارے اور اللہ کے جو ارادے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، وہ ڈیفرینٹ ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا سوچ کے رکھا ہے یا کیا بہتر رکھا ہے، لیکن ہمیں وہ چیز اسی وقت پہ چاہیے ہوتی ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کا کوئی ایگزام ہے اور آپ اس کو پاس نہیں کر پائے، فار ایگزامپل آپ کو آگے جانا تھا میڈیکل میں اور آپ اپنا MD کا ٹیسٹ نہیں کلیئر کر سکے، تو آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے اور میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے، تو اس میں بھی دیکھیں کوئی نہ کوئی آپ ہی کے لیے فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس ٹائم بندے کو نہیں پتہ چلتا، لیکن ایک وقت ایسے آتا ہے کہ پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا ہے کہ وہ نہیں ہوا، اس سے بہتر آپ کے لیے تھا یا اس سے اچھا تھا۔ تو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، اپنے نا امید نہیں ہونا، ہمیشہ خود پہ کانفیڈینس رکھیں، جو بھی فیصلہ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، بس اچھی امید سے کریں اور شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ باقی آپ سے جو آپ کی پرابلمز ہوتی ہیں نا، جو آپ کو لگتا ہے مجھ سے نہیں ہو رہا، تو بس وہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیا کریں، وہ آپ کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ نے جب ایک کام اس کے سپرد کر دیا نا، پھر آپ کو اس کے بارے میں سوچنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ جو کام آپ کر رہے ہو یا جو فیصلہ آپ لے چکے ہو، بس اس پہ فوکس کریں، اسی پہ اور آگے بڑھیں۔